زندہ مسیح the resurrected Christ, جی اٹھے مسیح کے چھوئے جانے کا تجربہ انتہائی زبردست اور قوت سے معمور تجربہ ہے۔ یسوع المسیح کے چھونے سے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں ہزار کے مجمع کو برکت ملتی ہے، انہیں رجائی جا سکتی ہے۔ اس کے چھونے سے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کے چھونے سے گونگے کی زبان گانے لگتی ہے، اس کے چھونے سے 18 برس کا کبڑا پن جاتا رہتا ہے، اس کے چھونے سے مردہ زندگی کے اندر جان آ جاتی ہے اور لڑکی زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کے چھونے کا تجربہ ہماری زندگی میں مکاشفہ لے کر آتا ہے، ہماری زندگی میں تازگی لے کر آتا ہے، ایک روحانی جوش کو، ولولے کو، بیداری کو لے کر آتا ہے۔ اور یسوع المسیح کا چھونا ہمیں ہر ایک خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کا چھونا ہے، کسی انسان کا، کسی روح کا، کسی فرشتے کا چھونا نہیں، بلکہ جی اٹھے یسوع المسیح کا چھونا ہماری زندگی کے اندر قوت کا تجربہ لے کر آتا ہے۔ یہ یوحنا رسول ہے جس کی زندگی بہت سے مکاشفات سے اور بہت سے روحانی تجربات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ یسوع مسیح کا محبوب ترین شاگرد ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر خداوند یسوع المسیح کے تقریباً 7 روپ، 7 چہرے جو ہیں، 7 تصویریں جو ہیں وہ دیکھ رکھی ہیں۔ سب سے پہلے اس نے یسوع مسیح کے ساتھ اس کی عام زمینی زندگی کے اندر یسوع کی رفاقت میں رہتے ہوئے ایک عام انسان کا، خدمت کا، خادم کا چہرہ جو ہے وہ دیکھ رکھا تھا۔ پھر جب یسوع المسیح کے کلوز سرکل کے لوگ، اس کے کلوز شاگرد اس کے ساتھ پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر یسوع مسیح کی صورت بدل گئی، یوحنا نے وہ صورت بھی یسوع مسیح کی دیکھی۔ پھر صلیب کے پاس جب اس کی شکل ہر ایک بشر سے زائد بگڑ گئی اور اس کا چہرہ پہچاننے کے لائق نہ رہا، یوحنا نے یسوع المسیح کا وہ چہرہ بھی دیکھا۔ پھر اس کے بعد سارے شاگردوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ جب جی اٹھا مسیح، ریزریکٹڈ کرائسٹ ان کے درمیان آ کھڑا ہوا، تو اس نے جی اٹھے مسیح کو بھی دیکھا۔ یہ چوتھا روپ تھا۔ پھر اس کے بعد اب جب وہ پتمس کے جزیرے کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، تو 5واں روپ یسوع کا جلالی صورت کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اور جب ہم اس کی پچھلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ اس کا سر اون کی مانند سفید ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، اور اس کا چہرہ یوں چمکتا دمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ اور آگے چل کر یہ خدا کے برے کے طور پر اور پھر بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر یسوع کو دیکھتا ہے۔ سب سے زیادہ روپ دیکھنے والا، سب سے زیادہ چہرے دیکھنے والا، یہ یوحنا ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ یہ شاگرد ہے، یہ محبوب شاگرد ہے، اور اب یہ شاگرد افسس کے اندر قید ہو چکا ہے، پتمس کے جزیرے کے اندر اس کو قید کر دیا گیا۔ ایک پتھریلا جزیرہ ہے جس کے اندر انتہائی خطرناک باغی مجرموں کو رکھا جاتا ہے، اور یہ پتھر کاٹتے کاٹتے یہاں پہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سخت اذیت اور قید کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے۔ باہر دومتیان بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے، کلیسیا کو تکلیف اور ازارسانی میں سے گزارا جا رہا ہے، ہیکل تباہ ہو چکی ہے، اور بزرگ یوحنا اسی حالات کے اندر، انہی مایوسیوں کے اندر، انہی خوف کے اندر، اسی دہشت کے اندر، اسی تکلیف اور ازارسانی کے اندر پتمس کے جزیرے کے اندر قید ہے۔ اور ایسے ہی نازک اور تاریک دور میں زندہ مسیح، ریزریکٹڈ کرائسٹ اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اس کو اپنی ذات کا مکاشفہ دیتا ہے، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی تخلیقی قدرت ایک بار پھر اسے قوت سے معمور کر دیتی ہے۔ پتمس وہی رہے گا، خوف دور ہو جائیں گے، تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج میں اور آپ جس بھی پتمس میں سے گزر رہے ہیں، وہ غربت کا پتمس ہو سکتا ہے، وہ بیماری کا پتمس ہو سکتا ہے، وہ بے روزگاری
شروع کر، وہ تیرے ذاتی پتمس میں اتر کر اپنا داہنا ہاتھ تجھ پر رکھے گا، وہ تجھے چھوئے گا اور کہے گا خوف نہ کر، میں عالم ارواح پر موت پر غالب آیا ہوں، میں مر گیا تھا زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ زندہ مسیح کی جی اٹھنے والی قدرت ہمیں دلیری عنایت کرتی ہے، ہمیں خوف سے دور کرتی ہے، اور پھر یہی جو یسوع ہے یہ یوحنا کو یہ باور کروا رہا ہے کہ تو دومت عام کی قید میں نہیں، تو تو میرے ہاتھ میں ہے، تو چاہے پتمس میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، میں جی اٹھا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں فاتح ہوں، میں غالب آیا ہوں، اور میں ہی تجھے لیے پھروں گا، میں ہی تجھے اٹھائے پھروں گا، اور میں ہی تیری زندگی سے اپنے جلال کو ظاہر کروں گا۔ دو متیان نہیں، یسوع مسیح فاتح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ دو متیان کا تخت تو وقتی ہے لیکن یسوع مسیح کا تخت عبدالآباد ہے۔ دو متیان فانی ہے لیکن یسوع المسیح ازلی اور ابدی بادشاہ ہے۔ دو متیان عارضی بادشاہ ہے، یسوع ازلی اور ابدی بادشاہ ہے۔ دو متیان ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا لیکن یسوع المسیح ہر جگہ موجود ہے، اور وہ پتمس میں بھی موجود تھا، وہ آج اس چرچ میں بھی موجود ہے، اور وہ داہنا ہاتھ تجھ پر رکھ کر کہتا ہے خوف نہ کر۔ یہ جی اٹھے مسیح کی قدرت ہے، یہ اس کا مسا ہے، یہ اس کی دلیری ہے جس کے باعث یہی یوحنا ایک بار پھر جوش سے معمور ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اور اپنے مشنری ورک کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے ان الفاظ نے ایک عجیب اطمینان، ایک حوصلہ، ایک ولولہ، ایک امید اور مکاشفہ اس کی زندگی کے اندر بھر دیا۔ جب تک یسوع مسیح ہمیں زندہ مسیح چھوئے گا نہیں، میرے عزیزو، ہم پتمس کے اندر ہی دباؤ کے اندر رہیں گے، خطرات کے اندر رہیں گے، لیکن آج ضرورت ہے کہ وہی زندہ مسیح ایک بار پھر ہمیں چھوئے، اور ہم یہ دعا کریں گے کہ اے زندہ مسیح مجھے چھو، اور میری زندگی سے ہر ایک طوفان کو، ہر ایک خوف کو، ہر ایک پریشانی کو جس کے اندر میں مبتلا ہوں، مجھے زندہ مسیح تو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔